نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة وقال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی 2 آیات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو ریاست مدینہ کو آپ نے کیسے سنوارا، ریاست مدینہ کو کیسے آپ نے شکل دی، ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے لوگوں کو بتایا اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ اللہ نے کہا کہ خلقکم من نفس واحدہ، بھئی تم سب کو ایک ہی جان سے یعنی سیدنا آدم سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا تمہارے درمیان جو طبقے ہیں، کوئی اپنے بڑے خاندان کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی اپنے امیر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ ساری اللہ کی مخلوق کے درمیان جو تقسیم ہے یہ بے معنی ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ تقسیم قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس کو بھی ہم نے انسان پیدا کیا ہے اس کو صاحب تکریم پیدا کیا ہے۔ کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی پارسی ہے، کوئی مسلمان ہے، اسلامی ریاست کے فرد ہونے کے اعتبار سے اس کے حقوق برابر ہیں۔ کسی کو کسی پہ رنگ و نسل کی بنیاد پر، اپنے پس منظر کی بنیاد پر کسی کو فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ آج کی اصطلاح میں ناظرین گرامی ہم اس کو یونٹی آف مین کائنڈ کہتے ہیں۔ اس بوڑھے آسمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یونٹی آف مین کائنڈ کا، وحدت انسانی کا اس سے بہتر تصور کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے رفاہی مملکت بنانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے۔ سب سے پہلی ریاست جو رفاہی ریاست، ویلفیئر سٹیٹ تھی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کی۔ میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ جو میثاق مدینہ آپ نے ترتیب دیا اور انسانیت کو پہلا تحریری دستور دیا، اس کے 57 آرٹیکلز تھے اور 44 قبائل نے یا 44 پولیٹیکل اینٹیٹیز وہ معاہدے کی، مدینہ چارٹر کی دستخط کرنے والی پارٹیاں تھیں۔ آپ نے ہر دستخط کنندہ کو کہا کہ ہم ایک بیت المال بنا رہے ہیں اور بیت المال میں ہر دستخط کنندہ 100 اونٹ دے گا۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہے کہ ذرائع پیداوار بدلتے رہے ہیں۔ بہت پرانے زمانوں میں جس کے پاس ریوڑ زیادہ ہوتے تھے، جانور زیادہ ہوتے تھے، وہ زیادہ امیر تھا۔ اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ جس کے پاس ایگریکلچرل لینڈ زیادہ ہوتی تھی، جس کے پاس ہولڈنگ زیادہ ہوتی تھی، رقبہ زیادہ ہوتا تھا، وہ زیادہ امیر سمجھا جاتا تھا۔ اور آج کے دور میں 21ویں صدی میں اور 20ویں صدی کے اخیر میں یہ ہو گیا کہ جس کے پاس زیادہ ملیں، زیادہ کارخانے ہیں، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ زیادہ امیر ہے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جس کے پاس زیادہ جانور تھے، وہ زیادہ امیر تھا۔ تو کئی صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس بیت المال میں 4400 اونٹ ہیں، ہم تو بہت امیر ہو گئے، ہم اس دولت کا کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے دستخط کنندگان ہیں، جتنی پولیٹیکل اینٹیٹیز نے دستخط کیے ہیں میثاق مدینہ پہ، ان میں سے کسی پہ اگر کوئی ناگہانی افتاد آئے گی، ہم بیت المال سے اس کی مدد کریں گے، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، پارسی ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو۔ تو یہ رفاہی مملکت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اور ناظرین گرامی، پھر تاریخ نے دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر کسی کے پاس روزگار نہیں ہے تو حکومت اس کا وظیفہ مقرر کر دیتی۔ اگر ریاست مدینہ میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو بچے کی پیدائش کے دن سے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا۔ اور آج اسکینڈینیوین کنٹریز نے یہی اصول جو لاگو کیے ہیں اپنے اپنے معاشروں میں،
وہ عمر لاس کے نام سے لاگو کیے ہیں۔ تو پہلی رفاہی مملکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کی۔ ناظرین گرامی، میں نے جس طرح پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا کہ بڑے بڑے بزنس کیا تھے، بزنس تو تھے، ایک سونے کا بزنس تھا، دوسرا اسلحے کا، اور بنی نذیر یہودی قبیلے کا اس کے اوپر قبضہ تھا۔ ایک اور بہت بڑا یہودی تھا، اس کا نام تھا ابو رافع، اس کے 4 گوڈاؤن تھے، 4 اس کے گودام تھے۔ وہ کیا کرتا کہ اپنی دولت کے زور پہ جنس اکٹھی کر لیتا، جب لوگوں کی چیخیں نکلتی تو پھر وہ من چاہے ریٹ پہ وہ جنس کو مارکیٹ میں پھینکتا، بالکل اسی طرح۔ اور ہر زمانے کے سٹاکسٹ اسی طرح کرتے ہیں۔ آج اگر آٹا 145 روپے کلو ہے تو اس کی قیمت 145 روپے کلو تو نہ تھی، سٹاکسٹوں نے اکٹھا کر لیا، جب مارکیٹ میں آٹا نہیں رہا تو وہ پھر سٹاکسٹ اس چیز کو نکال دیتے ہیں۔ چینی کی قیمت ایکس فیکٹری 40 روپے ہے، وہ 120 تک بکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ احتساب کا شعبہ قائم کیا، اور میں یہ تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ یہ بہت ایک آج کے اسکالر ہیں ملائیشیا کے، ان کا نام ہے سیزاکا مراد، سیزاکا مراد۔ انہوں نے کتاب لکھی کہ اسلامک کیپٹلزم اینڈ فائنانس، 2011 میں شائع ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو احتساب کا انچارج بنا دیا مکہ کا، اس کا نام تھا شفا بنت عبداللہ العدویہ، شفا بنت عبداللہ العدویہ، دراز قد خاتون، ہاتھ میں اس کے عصا ہوتا، اس کو پتا ہوتا کہ کس گوڈاؤن میں کس تاریخ کو کون سا مال گیا ہے، کس تعداد میں گیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہولڈنگ نہ کرے، ذخیرہ اندوزی نہ کرے، 40 دن کے بعد اس کو مال مارکیٹ میں پھینکنا ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے کہ فری مارکیٹ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تصور دیا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے، آپ اس کی قیمت مقرر کر دیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں قیمت مقرر نہیں کروں گا، ہم ہولڈنگ کو روکیں گے، ذخیرہ اندوزی کو روکیں گے۔ ذخیرہ اندوزی کو حکومت، اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور شفا بنت عبداللہ العدویہ وہ ان لوگوں کو کہہ دیتی کہ تمہارے خلاف اقدام ہوگا حکومت کی جانب سے، اپنے مال کو نکالو اور مارکیٹ میں لے جاؤ، اور قیمتیں ہمیشہ مستحکم رہتی۔ ناظرین گرامی، یہ تو کچھ تفصیلات تھیں مدینہ منورہ کے مالیاتی حالات کے بارے میں۔ ہم انشاءاللہ آمدہ لیکچر میں مدینہ منورہ کی مارکیٹ کے بارے میں اور ریاست مدینہ کی پہلی مارکیٹ کے بارے میں ہم آمدہ لیکچر میں کچھ تفصیلات مزید عرض کریں گے۔ شکریہ جی۔